بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری جامع زرون کی پسندیدہ چاکلیٹ۔ ملیحہ نے چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے بے اختیار تبصرہ کیا تھا۔ اگلے لمحے احساس ہوتے ہی ادا سجاول کی طرف دیکھا تھا۔ وہ لاپرواہی سے ریموٹ تھامے ٹی وی کی طرف متوجہ تھے۔ چینل پر چینل بدلتے انہوں نے سرسری جواب دے دیا تھا۔ بھجوا دینا اسے بھی، بیچارے کے پاس اب کہاں پیسے بچے ہوں گے ان چونچڑوں کے لیے۔ عام سے لہجے میں کہی تلخ بات نے ملیحہ کے منہ کا ذائقہ ایک دم کڑوا کر دیا تھا۔ منہ میں گلی چاکلیٹ کو نگلنا مشکل ہو گیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باتھ روم میں جا کر وہ چاکلیٹ تھوکتے اچھی طرح کلی کر رہی تھی، لیکن جب رویوں کے زہر احساسات میں گل جائیں تو زبان کیسے شیریں رہتی۔ وہ منہ پونچھتی باہر آئی تھی جب میرا چاکلیٹ کے ڈبے اٹھائے چلی آئی۔ بی بی، سجاول سائی نے بھجوائی ہے، یہاں رکھ دوں فریج میں؟ اس نے روم فریج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مودبانہ پوچھا تھا۔ اسبات میں گردن ہلاتے اس نے تولیہ بیڈ پر پھینکا اور کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی سے نظر آتا وسیع باغ، طرح طرح کے پھول، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، کچھ بھی دل کو نہیں بہلا رہے تھے۔ ایک لمحے کو تو دل چاہا کہ ساری چاکلیٹ میرا کو ہی دے دے، لیکن جانتی تھی کہ ادا سجاول کو علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتے، اس کی پسندیدہ اشیاء کا ڈھیر لگا دیتے، بس اس کے احساسات کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے۔ شاید انہیں اس کا دل پڑھنا نہیں آتا تھا، یا وہ جان کر نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ زارون کے لیے ان کا انداز ہمیشہ ایسا ہی ہوتا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پاتی۔ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن جو روب بچپن سے دل میں بیٹھا تھا وہ کچھ کہنے نہیں دیتا تھا۔ ہوا کے ایک معطر جھونکا پرانی یاد لیے اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ ملی بابا تم سے ضرور پوچھیں گے، تم نے انہیں یہی بتانا ہے کہ سعد کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بہت پریشان تھا اس لیے میں ساتھ جا رہا ہوں۔ زرون سامنے بیٹھا اسے سبق پڑھا رہا تھا جبکہ وہ بے فکری سے فالسے کھا رہی تھی۔ شرم نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے؟ ملیحہ نے غصے سے زرون کو گھورا۔ اس میں کیا جھوٹ ہے، انتقال تو ان کا ہو ہی چکا ہے۔ اچھا ہے، بابا تو فوراً فاتحہ پڑھیں گے، بلکہ میں بھی ساتھ پڑھوں گا، دادی بھی اگلی دنیا میں میری شکر گزار ہوں گی۔ اس نے ڈڈائی سے کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن تمہیں سعد کے ساتھ گاؤں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ الجھی تھی۔ یار گلگت کی طرف ہے اس کا گاؤں، اتنا حسین پرفضا مقام، تمہیں تو پتہ ہے مجھے سیاحت کا کتنا شوق ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کوئی پہاڑی حسینہ مجھ جیسے ہینڈسم شہری بابو کے عشق میں بھی گرفتار ہو جائے۔ وہ بولتے ہوئے حسب عادت پٹری سے اٹھا اور آنکھ ماری۔ اس کے آنکھ مارنے سے ملیحہ کو چڑ ہوئی تھی، وہ تپ گئی۔ اچھا اس لیے جا رہے ہو تم؟ بتاتی ہوں بابا کو بھی۔ تم بھی نا، ملی مذاق نہیں سمجھتی، سعد کی بہن تمہاری دوست نہ ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اب تک جا کر آ بھی جانا تھا۔ یہاں گھنٹوں سے دماغ کھپا رہا ہوں، وہ بھی خفا ہوا۔ اچھا مجھے کیا ملے گا؟ وہاں کے موسم اور حسیناؤں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے، ہینڈی کرافٹ، بیگز، شال، میوے۔ ملیحہ موڈ بدلتے شروع ہوئی تو اس کے لسٹ سے گھبرا کر زرون نے بات کاٹی۔ اللہ کو مانو، بس کوئی ایک چیز لے آؤں گا، غریب آدمی ہوں میں، رحم کر لو کچھ۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی لیے ملیحہ سوچ رہی تھی، جن سے محبت ہو ان پر رحم نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی تکلیف سوچ کر خود ہماری حالت قابل رحم ہو جاتی ہے۔ ادا سجاول کچھ نہیں سمجھتے، کیوں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ اینی کے انتظار میں بور ہوتی وہ رجسٹر کھولے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے اہتمام سے بیل بوٹے بنا رہی تھی۔ نیم کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں، دھوپ کی تمازت روکے ہوئے تھی۔ کلاسز میں وقفے سے زیادہ تر طالبات نکل کر کینٹین کا رخ کر چکے تھے جب اچانک اسے ایک مردانہ آواز آئی اور اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ السلام علیکم۔ عمر احمد سامنے کھڑا بہت توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ناسمجھی سے اسے جواب دیتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سمپلی کسی گاؤں کا یہ امیر وڈیرا اس کا کلاس فیلو ضرور تھا، لیکن آج سے پہلے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اینی اور وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھی، آج اس کا یوں اس کو مخاطب کرنا اسے حیران کر گیا تھا، بلکہ اندر ہی اندر وہ تھوڑی گھبرا بھی گئی تھی۔ اینی اکثر اسے کہتی کہ عمر احمد بہت دھیان دیتا ہے تم پر، جو کسی کے لیے راستہ نہیں چھوڑتا تمہارے لیے سیٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے کبھی اس کے ایسے فضول مذاق پر توجہ نہیں دی تھی، اب اس کے سلام کرنے پر وہ جس طرح پوری آنکھیں کھولے متوجہ ہوئی تھی تو عمر حسن ایک لمحے کو اگلی بات بھول گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟
آ نہیں رہی تھی خیریت؟ خواہ خود کو سنبھال کر اس نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ جی الحمدللہ، مصروفیات تھی کچھ، بہن کی شادی تھی میری، اس نے سرسری جواب دینے کا ارادہ کرتے اس نے بلاخر ایک تفصیلیہ جواب دے دیا۔ مبارک ہو بہت، آپ نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جو اس کے لیے تفصیل تھی وہ عمر حسن کے لیے تشفی بخش نہیں تھی۔ گرم جوشی سے جواب دیتے اس نے یوں شکوہ کیا جیسے پرانی دوستی ہے۔ جی بس ایک بہن ہے، سادگی سے شادی تھی تو اس لیے میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جواب دیا جائے، وہ کسی سے جلدی دوستی نہیں کرتی تھی۔ عمر حسن کے امیرانہ پس منظر کے باعث اس سے تم بالخصوص کتراتی کہ طاقتور کی دوستی ہو یا نہ دشمنی نقصان ہی دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبے وہ نظر انداز کر دینا چاہتی تھی، مگر یوں اتنے مہذب انداز کے جواب میں بدتمیزی کرنا بھی اپنا ہی تماشا بنوانا تھا۔ سادگی سے شادی کے لیے آپ نے ایک ہفتہ چھٹی کاٹ لی، دھوم دھام سے ہوتی تو کیا کرتی؟ میں پریشان ہو گیا کہ شاید طبیعت خراب ہے۔ وہ ہلکے سے ہنس کر بولا تو ایک نظر اس پر ڈال کر وہ دوبارہ پین سنبھال کر اپنے بنائے پھولوں میں رنگ بھرنے لگی۔ جتنے رنگ عمر کے مسکراہٹ سے جھلک رہے تھے اس کے چہرے پر بکھرے تھے، انہیں نظر انداز کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس کا گریز بانپ کر وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عمر کے جانے کے بعد اس نے کھل کر سانس لی تھی، تب ہی اینی آ گئی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ فوٹو اسٹیٹ کرا رہی تھی یا خود لکھنے بیٹھ گئی تھی؟ اینی کو دیکھ کر مریم بلا وجہ بگڑی۔ دھیرج محترمہ، یہ میری اپنی فائل ہے جس میں تمام لیکچرز موجود ہیں اور میں آپ کے لیے کاپی کرانے گئی تھی، ورنہ مجھے اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ اینی نے ہاتھ میں تھامی فائل بما فوٹو کاپی کے انبار کے اس کی گود میں پھینکی اور چبا چبا کر کہتی بیٹھ گئی۔ مریم مسکرا کر لیکچر لکھنے لگی۔ کون سا لطیفہ سنانے آیا تھا یہ عمر احمد؟ اینی نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، ان کے درمیان کوئی ذاتیات نہ تھی۔ طبیعت پوچھنے آیا تھا، چھٹیاں جو کی ہیں، مریم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میرے پاس بھی آیا تھا کہ آپ کی سہیلی کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں، میں خود بہت پریشان ہوں۔ اینی نے ہنستے ہوئے بتایا تو مریم بھی بے ہنس دی۔ وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی، دن کا بیشتر حصہ اینی مریم کے گھر میں ہی گزارتی، بلکہ موڈ ہوتا تو رات بھی رک جاتی۔ اس پر ایسی لا علمی کا اظہار اگر عمر احمد جان جاتا تو اپنا سر پیٹ لیتا۔ ویسے آپ آ کیوں نہیں رہی تھی؟ خیریت تو تھی نا؟ مصنوعی تشویش چہرے پر طاری کرتے اینی نے پوچھا۔ او سو سوری، میں آپ کو آگاہ نہیں کر سکی، میری بہن کی شادی تھی نا، مریم نے بھی بن کر جواب دیا اور وہ دونوں زور سے ہنسنے لگی۔ اماں آج کراچی چلیں؟ ملیحہ نے تسبیح پڑھتی اماں کے پاس بیٹھ کر لاڈ سے فرمائش کی۔ خیریت میری چندہ، یہ اچانک کیسا پروگرام؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تھا۔ ماؤں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہی ہے، لیکن انہوں نے تو اس سے اتنی طویل دوری کاٹی تھی کہ اب بس نہیں چلتا کیسے واری صدقے جائیں۔ آج ماما پاپا کی شادی کی سالگرہ ہے نا، ہم تو ضرور مناتے تھے گھر میں۔ زرون آج اکیلا پن محسوس نہ کرے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ کتنی بار زرون کو کہا ہے کہ آ جایا کرے، وہ آتا ہی نہیں، تو اب کیا کروں؟ ہم جائیں بھی تو کیا فائدہ، گھر میں لڑکے رہتے ہیں اس کے ساتھ، وہاں جا نہیں سکتے۔ کسی مال کے فوڈ کورٹ میں تھوڑی دیر سے ملنے سے بہتر تم اس سے فون پر بات کر لو۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ دوبارہ کہتی تو اماں مان جاتی، لیکن اس نے نہیں کہا۔ وہ ضد صرف اپنے ماما بابا سے کرتی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو اس کی ضد بھی ختم ہو گئی تھی۔ زارون کو فون کیا تو اس نے جلدی بات کی۔ آج ماما بابا کی ویڈنگ اینیورسری ہے، ملیحہ نے یاد دلایا۔ مجھے یاد ہے ملی، میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا صبح، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ وہ زارون تو نہ تھا جس کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا۔ اسکائپ پر آؤ، کیک کاٹتے ہیں، ملیحہ نے دانستہ لہجے میں بشاشت برتے ہوئے کہا۔ اماں کہتی تھی زارون تم اپنی عادتیں سدھار لو گے تو یہی میرا تحفہ ہے۔ میں سدھر رہا ہوں، مجھے کام سے جانا ہے، تم بھی یہ کیک ویک چھوڑو اور کچھ پڑھ کر بخشو۔ جس نے بات ختم کی تھی، فون رکھتے ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زندہ دل، بے فکر پرواہ انسان کہیں کھو گیا تھا۔ وقت بہت بے رحم استاد ہے، جو باتیں والدین اپنے لاڈلوں کو سالوں میں نہیں سمجھا سکتے، زندگی دنوں میں سمجھا دیتی ہے۔ موبائل پر سجی ہنستی تصویر دیکھتے اس کی آنکھوں میں پرانا منظر تازہ ہو گیا۔ جیتی رہو میری بٹیا، خوش رہو۔ کیک اور چائے کا سامان میز پر سجا تھا، وہ زبردستی ماما بابا کو لے آئی تھی۔ یہ ایک جانا بوجھا سرپرائز تھا جو انہیں ہر سال ملتا اور وہ اس کی خوشی میں خوش رہتے، ورنہ انہیں سالگرہ وغیرہ فضولیات لگتی تھی۔
بابا اب اسے بہت پیار سے دعا دے رہے تھے کہ ضرور نے چل کر کہا تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ سب کچھ میں بازار سے لایا ہوں۔ آپ کا تو الگ سے تحریری طور پر شکریہ ادا کرنا ہے مجھے، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ شام ہمارے ساتھ گزاری۔ بابا نے بھی بگو بگو کر ماری تھی۔ ضرور کا سیانہ سا ہو گیا۔ گھر پر ہی تو ہوتا ہوں بابا، وہ کان کھجاتا ہوا آہستگی سے بولا۔ جی نظر پڑ جاتی ہے بعض اوقات، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے یا موبائل کمپیوٹر پر وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہو۔ بابا نے سر ہلا کر تائیدی بیان جس انداز میں جاری کیا تھا، ملیحہ سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ مما بھی مسکراہٹ سجائے ہونٹوں پر سنجیدگی بنائے رکھی، اور ضرور دل ہی دل میں ملیحہ کو کوس رہا تھا۔ بلا وجہ بابا کی دواؤں کے سیشن میں اسے بھی مار ڈالا۔ جی پی دیکھی ہے اپنی اس سیمسٹر کی بلا جی پی یہ دیکھی ہے اپنی اس سیمسٹر کی بلاہر اس نے تھیلی سے بلی نکالی۔ یہ وجہ تھی ان کے پاس اس انداز کی۔ بابا وہ دراصل نہ طبیعت کچھ خراب تھی پیپرز میں، اسے بہانا بھی بہت مشکل ملا۔ کیا کہتا کہ این پیپرز میں دوست کی شادی آ گئی تھی، اب سیمسٹر تو دوبارہ دے سکتے ہیں لیکن شادی تو بار بار نہیں ہو سکتی۔ I hope you like this part of this video. Please subscribe my channel and hit the bell icon. اور جو ناول آپ سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے وہ میں اس کو ریڈ کروں گی، اور بہت جلد اس کا سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کروں گی۔ تھینک یو۔